بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ کچھ دن پہلے ایک لائیو سٹریم میں مرزا جہلمی نے آ کر خود ہی اپنے ایک کلپ جو اس نے مسئلہ تحکیم پر ریکارڈ کروایا تھا، اس کی فخریہ انداز میں مرزا جہلمی نے تشہیر کی۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے میں ایک خوشخبری اور بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں۔ جی سن لیں چھوٹے مرزا جی کیا خوشخبری دے رہے ہیں۔ میں نے تحکیم کے مسئلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، جو حضرت علی اور معاویہ کی جو صلح ہوئی تھی نا جنگ صفین کے موقع پر، تو ہمارے غلام محی الدین بھائی جو ہیں انہوں نے کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو میرا ارادہ نہیں تھا ریکارڈنگ کرانے کا۔ چھوٹے مرزا جی آپ کا ارادہ کیوں نہیں تھا؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ حق چھپانے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، تو آپ یہ حق کیوں چھپا رہے تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ جھوٹ اکٹھے کر رہے تھے اور آپ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کو مغالطہ کس طرح دینا ہے۔ لیکن بس اس دن میرے پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی، مجھے خود بھی نہیں پتا چلا، تو آدھا گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو گئی۔ لگتا ہے چھوٹے مرزا جی بھی مجذوب بن چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ منہ سے جھوٹ نکلتے رہتے ہیں اور ضعیف روایات بیان ہوتی رہتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا بات ہے مرزا جی، ٹھیک ہے، اور اس کے سارے ریفرنسز لگ کے ہم نے وہ سارا تیار کیا ہوا ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عید نکل جائے۔ سارے ریفرنس لگ کے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ تو تب آپ کو پتہ چلے گا جب تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اور محرم کے قریب اسے اپلوڈ کریں گے مسئلہ تحکیم کے اوپر۔ بہرحال مرزا جی نے اپنی کمپنی کی تشہیر کے لیے یہ اشتہار جو دیا تھا، ہمیں شدت سے انتظار تھا کہ کب یہ کلپ آتا ہے۔ اب خیر کلپ آ گیا، ہم تو سمجھے تھے کہ شاید بہت تحقیقی کلپ ہوگا اور اس کے اندر کچی اور کمزور باتیں نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے جب وہ کلپ دیکھا تو اس میں کچی اور کمزور باتیں تو اپنی جگہ، مرزا جہلمی نے اس کے اندر جھوٹ بول رکھے ہیں۔ اب آئیے مسئلہ تحکیم پر مرزا جہلمی کا ریکارڈ کروایا ہوا کلپ دیکھتے ہیں اور اس پر سرسری نظر ڈالتے ہیں، جس پر مرزا جہلمی نے بڑا فخر کیا ہے اور فخریہ انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مٹا دو، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، تو اس واقعہ کو بیان کرنے کے ساتھ مرزا جہلمی نے کیا کہا ذرا آپ خود سن لیں۔ اسی حدیث کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، وہ بڑا دردناک ہے۔ دردناک تو ہے، لیکن کاش اس کی سند بھی صحیح ہوتی۔ جب یہ انکار کیا نا، حضور نے یہ کیا، تو اس کے بعد نبی الاسلام نے حضرت علی کو ایک رازداری کی بات بتائی اور کہا کہ اے علی، تم پہ بھی اسی طرح کا ایک وقت آئے گا، اس وقت تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہوگا جو آج میں کر رہا ہوں۔ مرزا جہلمی کے اس کلپ میں اس روایت کا جے پی جی بھی لگایا گیا ہے۔ اس جے پی جی میں آپ غور کریں، اس میں ایک راوی عمر بن ہاشم ہے، اس پر بھی محدثین کی جرح ہے، لیکن ہم فی الحال اس پر بات نہیں کرتے۔ یہ روایت مرزا جہلمی کے اپنے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے، کیونکہ مرزا جہلمی کا یہ اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت پکی ضعیف ہوتی ہے۔ تو اس روایت کی سند میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہے، یہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور سماع کی صراحت کہیں بھی نہیں ملتی۔ جہاں سماع کی صراحت ملتی ہے وہاں محمد بن اسحاق کا جو استاد ہے وہ خود ضعیف ہے، بریدہ بن سفیان، اس لیے وہ سند بھی ضعیف ہے جہاں سماع کی صراحت ہے، کیونکہ وہاں راوی بریدہ بن سفیان ضعیف ہے، اور یہ جو سند ہے اس کے اندر سماع کی صراحت ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو اس لیے مرزا جہلمی کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے، لیکن مرزا جہلمی نے اس روایت کے ضعف کا ذکر تک نہیں کیا۔ اگر اس کی سماع کی صراحت کہیں مل گئی تھی تو مرزا جہلمی کا فرض تھا کہ وہ یہ بتاتا کہ سماع کی صراحت کہاں موجود ہے، اور اگر سماع کی صراحت نہیں ملی تھی تو مرزا جہلمی کا فرض تھا کہ وہ یہ بتاتا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ حق کو چھپا لیا، اور مرزا جہلمی خود کہتے ہیں کہ حق چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس لعنت کا یہ خود مستحق بن چکا ہے۔ پھر مرزا جہلمی نے ایک بات کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بندی کے موقع پر ایک معاہدہ لکھا جس میں اوپر عنوان تھا کہ یہ معاہدہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان ہے۔
جب یہ معاہدہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے انکار کر دیا دستخط کرنے سے. اب مرزا جہلمی کی بات آپ سنیں. تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا, میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں. لیکن اس بات کا کوئی حوالہ مرزا جہلمی نے نہیں دیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاہدہ پہنچا ہو, انہوں نے کہا ہو کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا کیونکہ میں امیر المومنین ان کو نہیں مانتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کسی صحیح سند کے ساتھ کہیں مذکور ہو, مرزا جہلمی نے اس کا حوالہ نہیں دیا, جبکہ لائیو سٹریم میں اپنے اس کلپ کا اشتہار دیتے ہوئے فخر کرتے ہوئے اس نے یہ بات کی تھی کہ سارے ریفرنس ہم نے لگائے ہوئے ہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے مرزا جہلمی کا. اس سے بڑھ کے تو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے, جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا, ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے. مرزا جہلمی نے یہ جو بات کی ہے یہ بات اس روایت کا حصہ ہے جس میں آتا ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی. اتنا حصہ تو درست ہے کیونکہ یہ حصہ کئی سندوں سے ثابت ہے, لیکن جو بات مرزا جہلمی کر رہا ہے کہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے, پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے اور یہ بدترین بادشاہ ہیں اور ان میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ہے. یہ سارا حصہ نقل کرنے والا صرف ایک راوی ہے جس کا نام حشرج ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ مرزا جہلمی کے محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 459 کے تحت اسی حدیث پر بحث کرتے ہوئے اس راوی کو ضعیف کہا اور اس راوی کی وجہ سے اس اضافے کو جو مرزا جہلمی یہاں بیان کر رہا ہے اس کو واضح طور پر ضعیف قرار دیا ہے. اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یہ الفاظ نقل کرنے والا بھی وہی راوی حشرج ہے جس کے بارے میں ہم علامہ البانی کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے اور اس راوی کی وجہ سے اس اضافے کو ضعیف کہا ہے. مرزا جہلمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس ضعیف راوی کی روایت اور اس کے اضافے کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. اور یہ اضافہ وہ شخص نقل کر رہا ہے جو اکثر یہ راگ الاپتا رہتا ہے کہ ضعیف روایات فتنہ ہیں, اور یہ بھی اپنے اندھے مقلدوں کو یہ کہتا رہتا ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں تو ہمیں ضعیف احادیث کی ضرورت ہی کیا ہے. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ مرزا جہلمی اپنے مفاد کی خاطر ضعیف روایتیں بیان بھی کرتا ہے اور ان کا ذوف بتاتا بھی نہیں ہے. جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ نے سچ کہا. مرزا جہلمی صاحب اس کا کوئی صحیح سند کے ساتھ ثبوت بھی دو گے یا صرف رو کر گزارا کرو گے؟ کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, علمی بات کریں, تو آپ بھی صحیح سند کے ساتھ ثبوت دے دیں. اس سے آپ دھوکہ نہ کہ علمی بات کریں, رونا آ رہا ہے کیا ہو گیا, رونے نال کے فرق پیدا ہے. جب اوروں کے رونے سے فرق نہیں پڑتا تو آپ کے رونے سے بھی فرق نہیں پڑتا. صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر واپس آئی ہو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے ہوں. خیر وہ یہ ایک دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر. چھوٹے مرزا جی, آپ کا جھوٹ بولنا بھی بڑا دردناک ہے جو اسی بات کے فوراً بعد آپ نے جھوٹ بولا ہے. جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ 2 بندے نامنیٹ ہوئے. ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے, انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے, یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے. صرف ابو موسیٰ اشعری کو یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا. ناظرین, آپ نے سن لیا کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ ابن عباس کو ہم قبول نہیں کرتے, یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے. انہوں نے دھکے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کروایا ہو زبردستی. اس کا کسی کتاب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ خالصتاً مرزا جہلمی کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر مرزا جہلمی یا جہلمی فرقے کے کسی چوزے کے اندر ہمت ہے تو وہ یہ بات ثابت کر کے دکھائے سند کے ساتھ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انکار کیا گیا ہو کہ ہم ابن عباس کو نہیں مانتے, اس کو قبول نہیں کرتے. خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے, وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے, ادھر سے عمر بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں. ناظرین, آپ یہ واقعہ سنتے جائیں, آخر میں انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کریں گے. عمر بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں.
اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں. پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں, کوئی اور بندہ چنیں گے. ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ عمرو بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا, میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں, اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں. ناظرین سنتے جائیں, یہ واقعہ ہم تبصرہ آخر میں کریں گے. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر. تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے. ناظرین یہ پورا واقعہ آپ نے سن لیا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان, پھر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان, پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ اور سخت الفاظ. یہ پورا واقعہ کہیں بھی دنیا کی کسی کتاب میں سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ایک کتاب ہے العواسم من القواسم, لکھنے والے ہیں قاضی ابو بکر ابن العربی. ایک تو صوفی ابن عربی ہیں, یہ وہ نہیں ہیں, یہ دوسرے ہیں. ابن القاضی ابن عربی مالکی 6 صدی کے مشہور مالکی محدث اور فقیہ ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے, یہ دیوبندی بریلوی نہیں اور انڈیا پاکستان کے بھی نہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسی واقعہ کے متعلق کیا لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا واقعہ واضح طور پر جھوٹ ہے اور بدعتی لوگوں نے اس کو گھڑا ہے اور بادشاہوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں اس کو جگہ مل گئی. تو اس طرح یہ واقعہ پھر مشہور ہو گیا. ورنہ جو سکہ راویوں نے جو واقعہ نقل کیا ہے جس طریقے سے, اس میں یہ چیز نہیں ہے, اس میں دوسری چیز ہے. قاضی ابن عربی کہتے ہیں کہ جو سکہ راویوں نے واقعہ جس طرح نقل کیا اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تھا. پھر اس کے بعد قاضی ابن عربی نے دارقطنی کے حوالے سے سند کے ساتھ وہ سارا واقعہ نقل کیا. اس میں بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تھا. اور یہ جو دارقطنی والی سند ہے یہ اس سند سے بہتر ہے جس سند کے ساتھ مرزا جہلمی نے واقعہ بیان کیا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ مرزا جہلمی نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کا JPG سند کے ساتھ نہیں لگایا. اب بھی جہلمی فرقے کے تمام چوزوں کو ہمارا چیلنج ہے کہ یہ جو واقعہ مرزا جہلمی نے بیان کیا اس کی صحیح سند پیش کر دیں. صرف تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کا لکھا ہوا ہونا ہی کافی نہیں ہے, کیونکہ مرزا جہلمی خود کہتا ہے کہ یہ تاریخ بادشاہوں کی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے. اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے, نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے, اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے, اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی. ناظرین خود دیکھ لیں مرزا جہلمی یہاں تاریخی روایات کی کس انداز سے تردید کر رہا ہے. اسی طرح جو کربلا پیپر ہے, پیپر 5B, اس کے اندر ہر صفحے کے ہیڈر پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. تو تاریخی روایات, بے سند روایات یا ضعیف الاسناد روایات مرزا جہلمی کے نزدیک فتنہ ہیں. لیکن جب مرزا جہلمی کا مفاد ہوتا ہے تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے ان سارے بنائے ہوئے اصولوں کو پس پش ڈال دیتا ہے اور اس کو ذرہ بھر شرم و حیا نہیں آتی. یہاں بھی کچھ ایسے ہوا مسئلہ تحکیم پر یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد, جس میں اس نے جھوٹ بھی بولے ہیں, ضعیف الاسناد روایات بھی بیان کی ہیں, پھر بھی بڑے فخر سے اپنی اس گفتگو کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے ذرا آپ خود سن لیں. ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں تو وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں علی بھائی تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں, تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں. چلیں آج ان کی خواہش پوری ہوگی. بالکل چھوٹے مرزا جی, آپ کے اندھے مقلدین کی تو خواہش پوری ہو گئی ہوگی شاید, لیکن تف ہے اتنا بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا انسان بھی ہم نے دیکھنا تھا جس نے اہل سنت کا روپ دھار کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم و حیا نہیں کیا.